اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ بات چل رہی ہے یہودیوں کی خرابیوں کی، ان کی نافرمانیوں کی۔ تو کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آپ نے سنا۔ جب وہ لوگ تنگ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ رومی گورنر کے پاس گئے کہ اب ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا آپ بادشاہ کو خط لکھیں اور وہ فرمان جاری کریں۔ تو وہاں سے فرمان جاری ہوا کہ اگر ایک بندہ جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں اور اس کے ایک کے قتل ہونے کی وجہ سے باقی معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر اس بندے کو قتل کیا جائے۔ رومی فوج جب آئی نا جی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مکان میں رہتے تھے تو ایک بندہ انہوں نے بھیجا جس کا نام شمعون قرینی تھا۔ تو شکل و صورت سے وہ کچھ نہ کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا۔ جب وہ اندر گیا اس نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں موجود نہیں۔ باہر نکلا لوگوں کو بتانے کے لیے، فوج کو بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ نہیں ہیں۔ تو فوجیوں نے اور لوگوں نے اسے پکڑا اور وہ چیختا چلاتا رہا کہ بھائی میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ چور بندہ جب چوری کرتا ہے نا جی، اس کو پتہ ہوتا ہے اب میں پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا، تو وہ تو یہی کہتا ہے میں چور نہیں ہوں۔ انہوں نے پکڑنے کے بعد اس کو کیا کر دیا جی، قتل کر ڈالا، سولی پہ لٹکا ڈالا جی۔ تو بعد میں جب یہودیوں نے دیکھا جی کہ اگر یہ عیسیٰ تھا تو ہمارا بندہ شمعون کدھر گیا، اور اگر یہ شمعون تھا تو عیسیٰ کدھر گیا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، تو یہ بات ان کے لیے مشتبہ ہو گئی جی۔ اب حیران پریشان ہے۔ تو بعضوں نے کہا کہ بات اس کو دباؤ، عیسیٰ نہیں ہے تو کہیں گے کیا ہوا یہ عیسیٰ قتل ہو گیا، ہم نے اس کو قتل کر ڈالا۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ عیسیٰ کو وہ قتل کر سکے نہ ان کو سولی پہ لٹکا سکے۔ فرمایا کہ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہوں نے پیروی کی، گمان کی، تو لوگوں کے درمیان میں یہ پھیلا ڈالا کہ عیسیٰ قتل ہو گیا جی۔ کچھ یہودیوں کا اب بھی یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عیسیٰ قتل نہیں ہوا تھا جی، اور عیسائیوں میں سے بھی کچھ کا یہ عقیدہ ہے، کچھ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر وہ کشمیر میں ہے جی۔ لیکن رب کا قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا جی۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ہے غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اب دیکھیں جی، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نہ قتل ہوا نہ سولی پہ لٹکایا جی۔ اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ قتل ہو گیا، عیسیٰ سولی پہ لٹکا دیا ہے، عیسائیوں کا گناہوں کا کفارہ بن گیا ہے، تو اس کی بات اور نہیں مانی جائے گی جی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ یہ کہتی ہیں، اور اگلی آیت میں قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ان کی اقتداء کے اندر پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وہ جہاد شروع کریں گے،
مقام لد کے اوپر دجال کو قتل کریں گے جی، کوئی کافر نہیں رہے گا جی، کوئی یہودی نہیں رہے گا، ہاں وہ یہودی وہ عیسائی رہیں گے جو کیا کریں گے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور عیسیٰ ہوں گے قیامت والے دن، یکون علیہم شہیدا، ان کے اوپر گواہ ہوں گے مولا انہوں نے مجھ پر ایمان لایا تھا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قرب قیامت میں آئیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے جی۔ تو اب اس کے مقابلے میں جو دجال ہے جی، مرزا قائدیانی ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ قتل ہو گئے، یہاں سے وہ اپنی نبوت بھی ثابت کرتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، جس کی وہ خوشخبریاں آپ کو دی جا رہی ہیں نا جی کہ وہ مہدی آئے گا، وہ عیسیٰ آئے گا تو وہ میں ہوں، تو یہاں سے انہوں نے اپنی خباستیں ظاہر کی ہیں، لیکن چونکہ نسب کے اعتبار سے بھی وہ خراب تھا، اپنے آپ کو صاف کرنے کی بڑی کوشش کی، پہلے تو عام بندہ تھا وہ، پھر وہاں سے نبوت کی، نبوت سے پھر اس کے بعض دعوے ایسے ہیں جو خدائی کو بھی پہنچتے تھے۔ اب وہ کافر اگر یہ کہ ہے عیسیٰ قتل ہو گئے تو ہم اس بات کو نہیں مانتے، کیوں؟ رب کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، عیسیٰ کو نہ کسی نے قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا۔ اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت یہودیوں کی سزا کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے پہلے پارے کے اندر سنا ہے جی یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں جی؟ ایک وجہ آپ نے یہ بھی سنی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یہودا جس کا نام تھا، اس کی طرف نسبت کر کے یہودیوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بچڑی کی جب عبادت کی تو وہاں پر توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے انا ہدنا الیک، اب ہم نے اے اللہ تیری طرف رجوع کر دیا، ہمیں معاف فرما، تو اس لفظ ہدنا سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ وجہ تھی جی۔ تو یہودیوں کی سزا اللہ نے بیان فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی ظلم کی وجہ سے جی، ظلم کیا ہے جی؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے بجائے ہٹ درمی کی جی، اللہ کے حکموں کو پامال کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا وہ انہوں نے انکار کیا جی، نافرمانیاں کی، من اور سلوہ دیا اس کو بھی ٹھکرایا جی، اللہ نے پیغمبر علیہ السلام جیسی شخصیتوں نے عطا فرمائی اسے بھی ٹھکرایا، حضرت موسیٰ کے معجزات تھے انہیں بھی ٹھکرایا، حتیٰ کہ جو حکم بھی ان کو دیا جاتا جو ان کی طبیعت کے مطابق نہ ہوتا تو وہ کیا کر ڈالتے جی، اس کو پس پش ڈالتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے پھر ہم نے کیا کیا جی، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کی ان کے اوپر طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے پہلے حلال کی گئی تھیں۔ اب قرآن دوسری جگہ پہ سورۃ انعام کے اندر کہتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جو اللہ نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر یہودیوں کے اوپر حرام کی، تو پہلے یہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخنوں والی چیز کو ہم نے حرام کر دیا جی، مطلب وہ جانور جس کا پنجہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا جی وہ ہم نے حرام کر دیا جی، اونٹ اس کا پنجہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا یہ بھی حرام کر دیا، پھر اسی طرح بطخ آ گئی یہ بھی حرام کر دی گئی، شتر مرغ آ گیا اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ پھر وَمِنَ الْبَقَرِ، گائے ہوگی، والغنم، اور بکری ہوگی، حرمنا علیہم شحومہما، ان کے اوپر ہم نے چربی کو حرام کر دیا جی، الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، مگر وہ چربی جو ان کی پیٹھوں کے اوپر ہوتی تھی یا آنتیوں کے ساتھ لگی ہوتی تھی یہ والی چربی حلال تھی، باقی چربی کو اللہ نے حرام کر دیا جی، جو گردے کے اوپر لگی ہوتی ہے یا وہ دمبے کی چکی بنی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری اللہ نے چربی حرام کر دی، اور فرمایا کیوں؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا جی، ان کے اوپر حلال چیزوں کو حرام کیا جی۔ آگے قرآن کہتا ہے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام جب تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانیاں جو تورات میں تھی، زبور میں تھی، انجیل میں تھی، کہتے یہ نشانیاں تو ہیں پیغمبر آخر الزمان کی، لیکن یہ پیغمبر آخر الزمان نہیں ہے، اس کی بات مت ماننا جی۔ کوئی سیدھا کام کرے تو اسے روکا کرتے تھے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر دراریں ڈالا کرتے تھے، شکوک و شبہات پیدا کیا کرتے تھے۔
آگے قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، تیسری خباثت یہ بھی تھی وہ سود لیا کرتے تھے، حالانکہ سود اس شریعت کے اندر بھی حرام ہے، ہماری شریعت کے اندر بھی حرام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سود کھانے والا بھی لعنتی ہے، سود کھلانے والا بھی لعنتی ہے، اور سود کا معاملہ لکھنے والا بھی لعنتی ہے، اور سود کے معاملے کے اوپر گواہ بننے والا بھی لعنتی ہے۔ اسی طرح رشوت آ گئی جی، رشوت دینے والا بھی لعنتی ہے اور رشوت لینے والا بھی لعنتی ہے جی، دونوں جہنمی ہیں جی۔ یہ اس زمانے کے اندر بھی یہ چیزیں حرام تھی اور ہماری شریعت کے اندر بھی یہ حرام ہے۔ وقد نہوا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو روکا تھا کہ سود مت کھانا جی۔ اور چوتھی خباثت وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال ناحق طور پر کھایا کرتے تھے، ڈاکہ مارا کرتے تھے، اور اگر کوئی کہتا نا یہ آپ نے ہمارا مال لیا تو کہتے کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں جی، اللہ نے تو ہمیں عزت بخشی ہے جی، شان و شوکت بخشی ہے، آپ کا مال ہمارے لیے حلال ہے۔ تو اس طرح کیا کرتے تھے جی، مال ہڑپ کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ جی۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، جن کو اللہ نے تورات کا علم دیا، جو کچھ سمجھ بوجھ ہوتی تھی نا جی، فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے جو اپنی کتاب کے اوپر بھی ایمان رکھتے تھے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ لائے ہوئے دین کے اوپر بھی ایمان رکھتے تھے، وہ کون تھے جی؟ آپ نے سنا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نشانیاں پڑھی تورات کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا اور اس لاریب کتاب کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ فرمایا والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا اجر عظیم۔ یہ کل کے درس کا، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوال کیا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو یہ قرآن پورا کا پورا اتار کر ہمیں دکھاؤ۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، میرا پاک پیغمبر پریشان مت ہو، یہ جو سوال کرتے ہیں اس سے بھی بڑے بڑے سوال انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کیے تھے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا بھی سوال کیا کہ ہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا، یہ تورات تو اپنی طرف سے لے کر آیا، یہ کسی نے لکھ کر دی ہے جی؟ یا جب انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا یہ تو بڑی مشکل ہے جی، ہم اس پر کدھر عمل کر سکتے ہیں؟ جب کہا کہ اب اس کی تسلی کے لیے، یقین کے لیے ہمیں اللہ کی آواز آنی چاہیے، جب اللہ کی آواز بھی سنی، کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ کوئی جن یا فرشتہ ہو تو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کر رہا ہو، تو ہم خود آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، سب کو موت دے دی۔ یہ میرے پاک پیغمبر پریشان نہ ہو، انہوں نے پیغمبروں کے اوپر طرح طرح کے سوال کیے، سوال تو دور کی بات ہے، انہوں نے پیغمبروں کو قتل بھی کیا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، میری مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔